بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف رضا علوی جو اس وقت جس نے پاکستان کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے دلوں کو دکھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور طریقہ بنا رکھا ہے، اور جب مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں تو کبھی عمران کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی عارف علوی کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس نے چند ایک اعتراضات اٹھائے۔ ہمارے محدث لاہوری حضرت العلامہ مولانا کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب پر، اور اس نے چیلنج کیا ڈاکٹر صاحب کی بلا کو۔ تو میں اس سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا مقام بہت براؤ برا ہے، اگر تیرے اندر اتنی ہمت اور پاور ہے تو عمران اور عارف علوی کے گود کو چھوڑ کر میدان میں آ، پھر دیکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تیرا چیلنج کیسے قبول کرتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو ان کے گود چھوڑ کر آ میدان میں، جہاں میدان لگائے گا اہل سنت و جماعت کے علماء انشاءاللہ تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی جو تو نے سوالات اٹھائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ایک تھی، زیادہ نہیں، اور اس پر جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا جواب اپنی ہی کتب سے سن، اور اگر ہمت ہو سکے تو ان کا جواب دینا۔ صبح قیامت تک میں تیرا انتظار کرتا رہوں گا، اور تو اپنی بات کرتا ہے، تیرے جتنے بڑے بڑے مناظر پڑے ہیں وہ ان کتابوں کے حوالہ جات کا جواب مجھے دے دیں۔ مشہد اور قم یا جتنے بھی ایران کے تیرے مناظر ہیں، سب کو چیلنج ہے کہ وہ ان حوالہ جات کا جواب دیں۔ باقی گالی گلوچ سے ہم کام نہیں لیتے، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کام نہیں گالی گلوچ دینا، اور نہ ہی ہم تقیہ کے قائل ہیں۔ تو سب سے پہلا حوالہ، سب سے پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں، پھر آگے ان کی اولاد مبارک جو تو نے اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا جواب سنتا جاؤ۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذیشان حیدر جوادی، اس نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے، انوار القرآن کے نام سے ترجمہ اور حواشی۔ اس پر یہ لکھتا ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، آئے نبی اپنی بیبیوں اور اپنی صاحبزادیوں، آئے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو۔ تو صاحبزادی کا لقب، صاحبزادی کا لفظ کہاں منطبق ہوتا ہے یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ جو نشہ پی لے یا بھنگ کا پیالہ پی کر بیٹھ جائے اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، جو اہل علم حضرات میں سے ہوگا اس کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ باقی بار بار جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے، مختصر طور پر میں حوالہ جات عرض کرتا ہوں، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو ان حوالہ جات کا توڑ پیش کرے۔ کتب اربع میں ان کی آپ حضرات کی جو کتاب ہے فروع کافی، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 6 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بیٹیوں کے باپ تھے۔ صفحہ نمبر 6 پر یہ کہتا ہے۔ عربی زبان، عربی کے اندر انشاءاللہ العزیز میں کوشش کرتا ہوں ایک دو عبارتیں پڑھنے کی، ورنہ میں صرف اور صرف صفحے بتاتا جاؤں گا اور تم نے تحقیق کرنی ہے۔ آگے یہ فروع کافی، یہ آگے فروع کافی صفحہ نمبر 227 پر لکھتا ہے، حماد بن عیسیٰ، میں نے حضرت امام جعفر الصادق سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ میرے باپ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام سائر بنات سے مراد اپنی تمام بیٹیوں اور اپنی کسی بھی زوجہ کا نکاح 12 اوقیہ اور نش سے زائد پر نہیں کیا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک نش 20 درہم کا۔ فروع کافی
صفحہ نمبر 227۔ آگے یہ جو ہے عبارت لکھتے ہیں، قال سمعت یقول قال ابی ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر بناته ولا تزوج شیئا من بنا علی اکثر من 12 اوقیہ ونشا۔ اس کا کیا مطلب؟ یہی عبارت جو میں نے پہلے ترجمہ عرض کر دیا ہے، اس کا مطلب یہی بنے گا۔ آگے دوسری الکافی کتاب کا نام، آپ بہتر سمجھتے ہو، اپنی تمہارے مذہب کی کتابیں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی وہ حضرت قاسم پاک، حضرت رقیہ پاک، حضرت زینب پاک، اور جو اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی وہ طیب و طاہر فاطمہ۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ اعلان نبوت کے بعد صرف حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، اور طیب اور طاہر کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی تھی۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 278، اس پر یہ عبارت موجود ہے۔ وَتَزَوَّجَ خدیجہ وَهُوَ ابن بضع وعشرین سنہ مولد له منها قبل مبعثه القاسم و رقیہ و زینب۔ انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ بضع وعشرین کہ آپ کی ولادت، آپ کی بعثت مبارک سے پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں، الکافی صفحہ 230 پر یہی عبارت بالکل انہوں نے یہ نقل کی ہے۔ آگے پھر الکافی صفحہ 137 پر یہی عبارت انہوں نے پیش کی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے۔ اور آگے جارود بن منذر سے روایت ہے، وہ کہتا ہے مجھے امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تو اس سے خوش نہیں ہے، حالانکہ وہ تجھ پر بوجھ نہیں، وہ ایک پھول ہے جس کو تو سونگے گا اور تجھے اس کا رزق کفایت کیا گیا ہے، اور رسول بیٹیوں کے باپ تھے۔ یہی عبارت فروع کافی صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے، اور اس کی کتاب الحقیقہ صفحہ 3 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور فروع کافی یہاں بھی اس طرح کی عبارت موجود ہے، فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ 135 پر، اور جلد نمبر 6 پر بھی یہی عبارت موجود ہے، صفحہ 230 پر یہ عبارت موجود ہے۔ پھر الکافی اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 278 پر یہ عبارت موجود ہے، باب مولد النبی وفاتہ۔ یہاں پر انہوں نے جو عبارت لکھی ہے وَتَزَوَّجَ خدیجہ وَهُوَ ابْنُ بضع وعشرین سنہ فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قبل مبعثه القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمہ۔ وروی ایضا انہ لم یولد بعد المبعث الا فاطمہ، یعنی بعثت مبارک سے پہلے حضرت قاسم پاک، حضرت رقیہ پاک، حضرت زینب پاک اور حضرت ام کلثوم پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہو چکی تھی، اور مبعث مبارک، بعثت مبارک کے بعد حضرت بی بی فاطمہ پاک کا ولادت مبارک ہوئی۔ یہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں خدیجہ سے شادی کی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹا قاسم اور 3 بیٹیاں رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ بعثت کے بعد طیب و طاہر اور فاطمہ پاک پیدا ہوئے۔ الکافی صفحہ 278۔ یہاں حوالہ جات اگر پیش کرتے جائیں تو بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ فروع کافی جز نمبر 6، یہاں بھی انہوں نے یہ عبارت لکھی، باب القمات کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں نہایت مختصر طور پر آگے چلتا جاؤں گا۔ چند ایک حوالہ جات پیش کرنے ہیں
تاکہ اگر کوئی غیرت مند ہے تو اس کی آنکھ کھل جائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے بارے میں کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے جو غیرت مند انسان ہیں۔ آگے بہت بڑی معتبر کتاب حیات القلوب، ملا باقر مجلسی، اس نے حلیت المتقین کتاب لکھی، اس کی یہ بھی کتاب ہے، اور 50 اور 51 باب نمبر، اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے اردو کے اندر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا تذکرہ بسند معتبر حضرت جعفر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جناب خدیجہ کے بطن سے طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب ہیں۔ جناب فاطمہ کا نکاح حضرت امیر المومنین سے کیا اور جناب زینب کو ابو العاص بن ربیع سے تزویج کیا جو بنو امیہ سے تھا، اور ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا، وہ قبل اس کے کہ ان کے گھر جائیں رحمت الہی سے واصل ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت رقیہ کو ان کی تزویج کیا فرمایا، اور حضرت کے دوسرے بیٹے ابراہیم مدینہ میں ماریہ قبطیہ سے متولد تھے، جن کو بادشاہ اسکندریہ نے ماعق اشہب کے حضرت کے تحفہ بھیجا۔ یہ صفحہ نمبر 871 حیات القلوب۔ آگے یہی عبارت صفحہ 871 پر، اور حضرت خدیجہ کے فضائل اور حضرت کے ساتھ آپ کے عقد کا تذکرہ اسی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، اور اسی کتاب کے اندر ہی آگے موجود ہے حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 116 پر۔ لیکن جو میں نے عبارت پیش کرنی ہے، امید ہے کہ جتنا مذہب شیعہ ہے ایران سے لے کر پاکستان روئے زمین تک، یہ جو ملا باقر مجلسی نے آگے عبارت پیش کی ہے جو میں اب پیش کرنے لگا ہوں، تمام تشیع حضرات کے جو جتنے بڑے بڑے ہیں وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ عبارت سنیں گے، غصہ نہیں ہونا، گالی نہیں نکالنی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں گے، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ میرے اس سوال کا جواب دیا جائے۔ یہ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے جو اپنی عوام کو، جاہل عوام کو پیالے پلا پلا کے بھنگ اور چرس کے جو روایات سنائی جاتی ہیں ان کا یہ رد کر رہا ہے۔ حیات القلوب صفحہ 871 پر کیا کہتا ہے؟ مؤلف فرماتے ہیں کیا کہ یہ جو روایتوں سے ظاہر ہوا کہ جناب ام کلثوم کی تزویج اور وفات جناب رقیہ کی تزویج اور وفات سے پہلے واقع ہوئی، زیادہ قوی اور زیادہ صحیح ہے، اگرچہ دوسری بات بھی زیادہ مشہور ہے، اور علماء خاصہ عامہ کی ایک جماعت کا اعتماد یہ ہے کہ رقیہ اور ام کلثوم جناب خدیجہ کی بیٹیاں پہلے شوہر سے تھیں۔ یہ تشیع حضرات آصف علوی جیسے جاہل اپنی عوام کو یہ پڑھاتے ہیں، پہلے شوہر سے تھیں، حضرت نے ان کی پرورش کی تھی، وہ حضرت کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کیا، اگر یہاں کوئی ان کا جھوٹ پکڑ لے تو پھر اگلا جھوٹ بولتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کا جواب بھی یہ دے رہے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ اب اگلی عبارت جو ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے وہ سنیں، اور ان دونوں اقوال کی نفی پر روایات معتبرہ دلالت کرتی ہیں، یعنی یہ دونوں قول صحیح نہیں ہیں، بلکہ قول وہی صحیح ہے کہ حضرت خدیجہ پاک کی یہ شہزادیاں تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں تھیں، اور حضرت خدیجہ پاک کے نکاح مبارک سے تھیں۔ تو یہ جو عام طور پر اپنی عوام کو تم پڑھاتے ہو اس کا جواب یہ دے دیا ہے۔ اب اگر آپ حضرات تکیہ نہ کرو اور تکیہ پر بھروسہ کر کے آگے نہ چلو، جھوٹ عوام کے سامنے نہ بولو، تو یا تو پھر اس نے ملا باقر مجلسی نے تمہارے مذہب کا قتل کیا ہے، یا پھر تم جا کر انصاف کا دامن پکڑ کر بغیر تکیہ کے جا کر اس کی قبر پر جوتے مارو اور اس کو کہو کہ ہم تو ساری عمر یہ پڑھاتے رہے عوام کو، اور تو اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ گیا ہے
یہ کیا تو نے کیا؟ تو نے تو ہمارے پورے کے پورے مذہب کا قتل کر دیا ہے۔ تو یہ جا کر اس سے پوچھو، وہ یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ روایات ساری کی ساری صحیح نہیں بلکہ اس کی نفی کی روایات صحیح ہیں۔ اب آگے بھی صفحہ 71 پر اس کی مزید وضاحت کرتا ہے ملا باقر مجلسی، لیکن آگے میں صرف ایک بات کر کے بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کی طرف گفتگو کو لے جاتا ہوں۔ جو تو نے سوالات کیے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شہزادیاں تھیں تو پھر ان کے جہیز کے لیے سامان کون سا خریدا گیا، اس طرح کی تو نے جو باتیں کی ہیں ان پر انشاءاللہ العزیز میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ باقی الحمدللہ دلائل میرے پاس بہت سارے پڑے ہیں، اور جو ہے اگر میں سارے دلائل پیش کروں تو بہت سارا ٹائم چاہیے اور بہت سارا وقت چاہیے۔ اب یہ شیخ توسی اور ابن شہر اشوب وغیرہ ہم نے روایت کی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات القلوب صفحہ 870 اور یہی باب نمبر 50 اور 1، اولاد امجاد خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ اور کسی بیوی کے شکم سے پیدا نہیں ہوئی سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ اور مشہور یہ ہے کہ حضرت کے 3 صاحبزادے تھے، اول قاسم، اس لیے حضرت کی کنیت ابو القاسم تھی، وہ حضرت کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے۔ دوسرے حضرت عبداللہ جو بعثت کے بعد پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے طیب الطاہر ان کا لقب ہوا۔ تیسرے حضرت ابراہیم، اور بعد نے کہا حضرت کے 5 صاحبزادے تھے، عبداللہ کے علاوہ طیب و طاہر 2 لڑکوں کے نام سمجھے جاتے ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور اور صحیح ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ قاسم عبداللہ سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن بعد اس کے برعکس کہتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ وہ دونوں کم سنی میں ہی مکہ معظمہ میں رحمت الہی سے واصل ہو گئے، اور ابراہیم کی مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔ اور مشہور یہ ہے حضرت کی 4 شہزادیاں تھیں، صاحبزادیاں، اور سب جناب خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ پہلی صاحبزادی جناب زینب، حضرت نے ان کی شادی بعثت سے پہلے جس وقت کافروں کو لڑکیاں دینا حرام ہونا نہیں حکم آیا تھا، اس وقت جو ہے یہ آپ نے شادی ان کی تھی۔ آگے کتاب الشافی صفحہ نمبر 7 اور کتاب الحجت، اس پر بھی یہی مضمون موجود ہے، اور اس کے صفحہ 122 پر بھی یہی مضمون موجود ہے۔ اور حیات القلوب ملا باقر مجلسی، اس کے اندر بھی صفحہ 169 پر اور 5ویں باب میں یہی ہے کہ رحمت نازل کرے ان کے بطن سے خدا نے مجھے طیب و طاہر عبداللہ و قاسم 2 فرزند عطا فرمائے، میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان کے شکم سے رقیہ، فاطمہ، زینب اور ام کلثوم پیدا فرمائی، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ صفحہ 871 اور تہذیب الاحکام صفحہ 120 اور جلد نمبر 3، اس پر بھی یہی حضرت امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ تہذیب الاحکام، اس کے اوپر بھی صفحہ 258 پر یہی عبارت شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی، اس نے بھی یہی عبارت لکھی ہے کہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں۔ الاستبصار، اس پر بھی یہی عبارت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنیاں تھیں؟ 4 شہزادیاں تھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس کے جو ہے باب الصلاۃ علی جنازۃ معمرہ، یہاں بھی انہوں نے ان یزید بن خلیفہ اس سے یہ روایت کی ہے، اور یہ روایت اس نے بھی لکھی ہے۔ نہج البلاغہ شیخ رضی، اس کا ترجمہ کرنے والا مفتی جعفر حسین حجت الاسلام والمسلمین کے نام سے جو ہے، اس نے بھی یہی عبارت لکھی ہے، اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ منتہی الامال فی تواریخ النبی والآل، اس نے بھی اس کتاب کے اندر یہی عبارت لکھی ہے۔ اور بہار الانوار صفحہ 15 پر اس نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں. حضرت ام کلثوم وغیرہ یہ تمام کا تمام ذکر اور ان کے نکاح کا تذکرہ بھی کیا ہے. المبسوط جلد نمبر 2 اور صفحہ 156 پر اس نے یہ عبارت لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں. یہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 120 پر یہ عبارت موجود ہے. اور جو ہے بہت ساری کتابیں الحمدللہ میرے سامنے موجود ہیں جن پر یہ تمام کے تمام حوالہ جات موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں. تو یہ اب جب ذکر ہو چکا شہزادیوں کا ذکر ہو چکا تو اب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی جو آگے اولاد ہے ان کی طرف آتا ہوں. باقی یہ جو تو نے سوال اٹھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شہزادیوں کا نکاح کیا تو ان کے نکاح کے اندر جہیز کون سا خریدا، تو یہ بتائیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب پاک ان کے شوہر جس وقت قیدی ہو کر آئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہار لے کر اپنی گود کے اندر ایک ہاتھ سے پکڑتے پھر دوسرے ہاتھ سے پکڑتے تو وہ جو اتنا بڑا آپ کا ہار تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ پاک کی یاد آ گئی تھی اس ہار کو دیکھ کر. وہ ہار جہیز کے اندر نہیں دیا تھا حضرت سیدہ زینب پاک کو. تو یہ اس طرح کے سوالات کرنا یہ بے معنی ہے اور یہ جہالت پر مبنی ہے. تو اگر تقیہ سے کام نہ لو حقیقت بولو تو ان حوالہ جات کا جواب دینا انشاءاللہ باقی میں نیکسٹ ٹائم حوالہ جات پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا صدقہ ہمارا حامی و ناصر ہو.